جو کاچی گوڑا کے پجاری جی ہیں، مندر میں جب ہم نے ان کو اسلام پیش کرنے کے لیے قرآن مجید اور ٹرانسلیشن ہم نے پیش کیا، تو کاچی گوڑا اسٹیشن کے سامنے جو مندر ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے قرآن مجید لا کر تحفہ آپ نے دیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی مسلمان آ کر مجھے عزت سے اپنا پیغام پہنچایا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ کیا اچھی لگتی ہے؟ کہا کہ جب سے آپ 1 گھنٹے سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے پرساد لے کر جا رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، مالدار آ رہا ہے، مالدار کے پیچھے رکشے والا آ رہا ہے، رکشے والے کے پیچھے دکان والا آ رہا ہے، راشن والا آ رہا ہے، پڑھا لکھا آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، آفیسر آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں۔ اگر میں ان سے کہوں کہ تم لوگ سب بنا کر ٹھہرو، کوئی بھی نہیں ٹھہرے، کیونکہ وہ کہے گا وہ شودر ہے، وہ کہے گا کہ وہ الگ کاسٹ کا ہے، وہ کہے گا کہ میں برہمن ہوں، میں الگ طبقے کا ہوں۔ اگر ان سے کہا جائے گا کہ تم ایک صف میں ٹھہر جاؤ، یہ لوگ ایک صف میں نہیں ٹھہریں گے، پرساد لینے کے لیے ایک کے بعد آئیں گے۔ لیکن میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ کالا ہو کہ گورا ہو، وہ مشرق کا رہنے والا ہو کہ مغرب کا رہنے والا ہو، وہ مالدار گھرانے کا رہنے والا ہو یا غریب کا خاندان کا رہنے والا ہو، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پورے ایک صف بنا کر ٹھہرتے ہیں۔ مجھے اسلام کی بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اور دہشت گردی جو قائم ہوتی ہے نا، کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے؟ زبان کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے۔ مثال پر بنگلہ دیش الگ ہوا، کئی لوگ اس کے اندر مارے گئے، بنیاد کیا تھی؟ بنگالی زبان اور سندھی زبان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ زبان کی بنیاد پر دہشت گردی ہوتی ہے۔ کبھی دہشت گردی رنگ کی بنیاد پر ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کالے اور گوروں کی جنگ، کبھی رنگ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اور کبھی ظالم اور مظلوم، مالدار اور غریب، فرعون، حامان اور عام بنی اسرائیل پریشان زدہ، اس بنیاد پر ہوتی ہے۔ کبھی نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہم مصر اور فرعونہ کے خاندان سے ہیں، ہم مغل خاندان سے ہیں، ہم قیصر اور کسریٰ کے خاندان سے ہیں، ہم یہودی اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، پورے انسان ہمارے لیے جانوروں کی طرح خدمت کرنے کے لیے، نسل کی بنیاد پر کبھی ہوتا ہے دہشت گردی کا قیام۔ لیکن اسلام نے جو نماز کا سسٹم قائم کیا ہے، دہشت گردی کے سارے عناصر کو نماز اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ وہ مغل خاندان کا ہوگا، یا وہ کالا ہوگا، یا افریقہ کا کالا کلوٹا ہوگا، یا وہ یورپ کا گورا باشندہ ہوگا، یا وہ خوخاس کا اونچی ٹانگوں والا ہوگا، یا وہ ہندوستان کا سولا ہوگا، یا وہ چائنا کا چپٹا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، جب وہ صف میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ چھوٹی مثال دیتا ہوں میں، نماز قائم ہونے سے پہلے باس کہہ رہا ہے، دونوں کیسے ٹھہرے؟ باس یہ کام کر دو، خادم کہہ رہا ہے جی صاحب یہ کام کر دینا کل کے دن، بالکل صاحب، انگلیاں سامنے ہیں، باس کے سامنے انگلیاں سامنے ہیں، اذان ہوئی اللہ اکبر۔ اب اگر باس آنے میں دیر کر دیا، نماز کے لیے مینیجر آنے میں دیر کر دیا، لیکن جو امپلائی ہے وہ جلدی اپنا کام کر کے مسجد کو پہنچ گیا، اور پہلے جگہ کس کو ملی؟ امپلائی کو مل گئی۔ تصور کیجئے آپ، باس آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ تیرے کمپنی کا باس ہوں لہذا تو اپنی جگہ خالی کر کے مجھے دے دے، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہے گا تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، جائز ہی نہیں ایسا کہنا۔ اگر وہ پہلا آئے گا، غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ چپراسی ہی کیوں نہ ہو، وہ کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، پہلے آ جائے گا۔ اور ابھی جو ایسے ٹھہرے ہوئے تھے نماز میں کیسے ٹھہر جائیں گے؟ ایسے ٹھہر جائیں گے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی نماز کے اندر دہشت گردی کے عناصر کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ تیسری چیز آپ لیجئے روزے کو۔ ایک مالدار آدمی کہے گا کہ بھئی ایسا کرتا ہوں میں مغرب سے سحری تک بھوکا رہتا ہوں، سحری سے مغرب تک کھانا کھا لوں گا، چلے گا؟ دن میں رہنا مشکل ہے، میں مالدار ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ بادشاہ کی محفلوں میں رہنے والا ہو، سحری کے ٹائم پر سحری ہوگی، افطار کے ٹائم پر افطار ہوگا، کوئی اس شیڈول کو بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اسلام نے اتحاد کا اور امن کا پیغام دیا ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور چوتھا چیز ہے زکوٰۃ۔ اگر آپ زکوٰۃ کے سسٹم میں غور کریں گے تو اس کے اندر بھی امن کا پیغام ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے سسٹم کو سمجھنا ہے، کئی لوگ زکوٰۃ کا ٹاپک پڑھتے ہیں تو ساتھ میں سود کا ٹاپک نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی شخص بھی زکوٰۃ کا سسٹم پڑھے گا اور ساتھ میں سود کا سسٹم نہیں پڑھے گا، وہ آدمی کبھی زکوٰۃ کے فائدے کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ چیلنج ہے میرا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا تو ساتھ میں سود کا ذکر بھی کیا. سود کا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 131 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ، تو آگے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، انفاق کا ذکر کیا گیا، صدقات کا ذکر کیا گیا. اور اسی طریقے سے جب سورہ روم سورہ نمبر 30 کے آیت نمبر 39 تو کہا وہاں پر وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جب بھی اللہ تعالیٰ نے سود کو کنڈم کیا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو پروموٹ کیا. اس کے اندر بہت بڑا نقطہ ہے. آج جو دنیا جتنے بھی غربت کا، انفلیشن کا، مہنگائی کا شکار ہو چکی ہے، اگر خالی یہ اس ایک سسٹم کو فالو کر لے تو دنیا کے اندر سے مہنگائی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر ملیشیا، جس کو قریب تک ٹائیگر آف ایشیا کہا جاتا تھا. کیا کہا تھا جان؟ ملیشیا کو ٹائیگر آف ایشیا کہا جاتا تھا. کہتے تھے کہ ایشیا کے یہ لوگ شیر اور ببر ہے. ملیشیا ایک مسلم کنٹری، مسلمان چلایا کرتے تھے. ان سے تحقیق کی گئی کہ آخر یہ ملیشیا اچانک اتنا ترقی کیوں کر گیا. جس وقت پر ہندوستان آزاد ہوا اسی وقت پر ملیشیا بھی آزاد ہوا. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ملیشیا والوں نے قرآن مجید کے اس ڈبل سسٹم کو انہوں نے فالو کیا کہ وہاں پر جب بھی قرضہ لیا آتا تھا تو سود کو کم سے کم انہوں نے کیا، پورا ختم نہیں کیا، انہوں نے بھی کم سے کم کیا. اور جو مالدار تھے ان کے اوپر انہوں نے زکوٰۃ کو اور صدقات کو کمپلسری کر دیا. زکوٰۃ تو اسلامکلی صحیح ہے، اور ساتھ میں انہوں نے صدقہ کے ایک فہرست کو بھی حکومتی لیول پر لازم کر دیا. اس کا فائدہ کیا نکلا جانتے ہیں آپ؟ کہ ملیشیا ٹائیگر آف ایشیا بن گیا. قریب تک بھی یہ حالت تھی. اور ایک راجر جونسن نامی ایک شخص کہتا ہے کتاب کے اندر بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر پیج نمبر 115 کے اندر، رابرٹسن نامی شخص ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سود کے نقصان یہ ہے کہ سود کی وجہ سے امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ بولیں گے بھائی بات سمجھ میں نہیں ہے، سود کی وجہ سے امیر امیر کیسے ہو جاتا ہے، غریب غریب کیسے ہو جاتا ہے؟ مثال سمجھیے آپ. RBI ریزرو بینک آف انڈیا 2008 جو ابھی ہمارا سال گزرا ہے 2008 کی 17 مارچ کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ ہندوستان نے فارن سورسز سے $201.4 بلین کا ہندوستان نے قرضہ لیا. کتنا قرضہ لیا ہندوستان نے؟ ڈالر، روپیے نہیں، ملین نہیں، بلین. 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے. کتنے بلین؟ $201.4 بلین کا ہندوستان نے قرضہ لیا. اس پر سود کتنا پے کرنا ہے جانتے ہیں؟ $16 بلین کا سود پے کرنا ہے ہندوستان کو. کب $16 بلین کا سود ادا کریں گے اور کب جا کر قرضے ادا ہوں گے؟ اس سے بھی خطرناک بات تو یہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ سود ادا کرنے میں ہندوستان پیچھے ہو جائے گا، اور جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جائے گا جو سود لینے والا ہے. اور جو افریقہ کے ممالک کا اگر آپ اسٹیٹسٹک پڑھیں گے آپ تعجب کریں گے کہ افریقہ والوں نے جو بھی قرضہ لیا، ایک جو انہوں نے ڈالر لیا، جو جتنا بھی انہوں نے قرضہ لیا، $1 پر ان کو سود کتنا بھرنا ہے جانتے ہیں؟ $8 تو سود بھرنا ہے ان کو. لیا کتنا انہوں نے قرضہ؟ $1، اور ان کو سود کتنا بھرنا ہے؟ $8. کب $8 بھریں گے اور کب $1 بھرا جائے گا؟ یعنی مطلب کیا نکلا؟ امیر امیر ہوتا چلا جائے گا اور غریب غریب ہوتا چلا جائے گا. سیتا رمنا جو کہ ایک ہندو فیملی کے بڑے ہیں، سیتا رمنا، یہ گروپ آف بینکنگ ان قطر کے اندر گروپ آف بینکنگ ہے، پورے گلف کی بڑی، یہ پورے گروپ آف بینکنگ کے بڑے ایک ہندو ہیں. ہندوستان کے لیے ہمارے لیے گرو ہے کہ ایک ہندوستانی واسی جا کر عرب ملک میں، اور عرب کی بھی اس میں رواداری معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک ہندو کو اتنا موقع دیا کہ اگر وہ قابلیت والا ہے تو انہوں نے ایک موقع بھی دیا. اس کا مطلب عرب کے لوگ روادار بھی ہیں. اور انہوں نے پورے گروپ آف بینکنگ میں کس کو بڑا بنایا؟ سیتا رمنا کو. سیتا رمنا نے مارچ کے اندر 2008 مارچ کے اندر گلف ٹائم کے اندر جو رپورٹ آئی اس کے اندر کہا کہ آج دنیا میں تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ انسان 2 طبقوں میں تقسیم ہو جا رہے ہیں. امیر اور غریب کا ایک نیا ریلیجن پیدا ہو رہا ہے، ایک نئے قسم کی دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے کہ دنیا 2 بڑے بڑے طبقوں میں تقسیم ہو جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انسان الگ، یہ انسان الگ، معیار بدلتے جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا
اگر دنیا کے اندر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کریڈٹ کرائسس مطلب قرضوں کا جو جال ہے، قرضوں کا جو دلدل ہے، اگر دنیا اس کریڈٹ کرائسس سے نکلنا چاہتی ہے تو پوروں کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے کہ وہ لوگ سب مل کر قرآن مجید نے جو اکانومی سسٹم دیا ہے اس سسٹم کو فالو کر لے۔ کہنے والے کون ہے؟ سیتا رمنا۔ ہمارے کالج کو جانے والے نوجوان بھائی اپنے کلیگز اور کام کرنے والے اپنے پارٹنر کے درمیان یہ باتیں شیئر کرے کہ کہنے والا مسلمان نہیں، غیر مسلم خود کہہ رہا ہے کہ اسلامی اکانومی کو اگر قائم کر لیا جائے تو دنیا کے اندر یہ انفلیشن اور مہنگائی ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس مسئلے میں سب سے زیادہ جو ہمدردی کا مسئلہ آتا ہے، انسانیت کا مسئلہ آتا ہے یا غربت کا مسئلہ آتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے بدھسٹ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے بدھا کی تعلیم کیا ہے؟ بدھا کی تعلیم یہ ہے دنیا کا بڑا ٹاپک خدا نہیں ہے، دنیا کا بڑا ٹاپک تکلیف ہے۔ انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو جو درد ہوتا ہے نا، سب سے بڑا ٹاپک دنیا کے اندر انسانوں کی درد اور تکلیف ہے، لہذا میں اپنی پوری زندگی انسانوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے لگاؤں گا۔ لہذا بدھسٹ کے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ خدا کا کوئی ٹاپک ہے نہیں ان کے پاس۔ اب بریشا بنک مارٹ ایک بدھسٹ ہے اور بدھسٹ مذہبی گھرانے سے شخص تعلق رکھتا ہے۔ رجال و نساء اسلموا پیج نمبر 115 کے مطابق کہ اس شخص نے کہا کہ پوری دنیا تیزی کے ساتھ کوئی غریب ہے اور کوئی مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ان بیلنس سسٹم جو ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا راستہ ہوگا؟ کیونکہ وہ آدمی تڑپتا ہے، بچپن سے اس کو وہی تعلیم ملی۔ اس نے کہا میں نے بدھسٹ سارے مذہب کو میں نے پڑھ لیا، ہندوازم کو میں نے پڑھ لیا، کرسچینٹی کو میں نے پڑھ لیا، یہودیت کو میں نے پڑھ لیا۔ آخری میں اس نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا کیونکہ وہ کافی بہت زیادہ اعتراضات کی بنیاد پر وہ کافی غلط فہمی میں تھا، قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ آخری میں اس نے کہا کہ جیسے جیسے میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو یہاں پر سود کو کنڈم کیا گیا اور زکوٰۃ کو پروموٹ کیا گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ پوری دنیا کے مسائل کا حل یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس شخص نے۔ اور جس وقت پر میں نے ای ٹی وی اردو سے یہ مسئلہ کا، یہ تھائی لینڈ کا رہنے والا ہے بدھسٹ، جس وقت پر میں نے ای ٹی وی اردو سے یہ مسئلہ پیش کیا تو تھائی لینڈ سے مجھے جبھی فون آیا، کہا کہ تھینک یو آپ نے یہ مسئلہ ذکر کیا، یہاں پر مشہور تھا، ہندوستان میں یہ مسئلہ مشہور نہیں ہوا۔ یعنی کہ یہ واقعہ وہاں پر کافی مشہور ہوا کیونکہ وہ شخص مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کیسا مذہب قبول کر رہے ہو؟ دنیا میں بدنام ہے یہ مذہب، اس مذہب کو کیوں قبول کر رہے ہو؟ تو بریشا بینک مارٹ نے کہا آج میرا نام عثمان ہے اور میں نے مسلمانوں کو دیکھ کر میں نے کلمہ قبول نہیں کیا، میں نے قرآن مجید اور اسلام کے تعلیمات سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کیا۔ اب اگر یہ اسلام کو تم نے بدنام کیا ہے تو میری پوری زندگی لگا کر میں اس کے دفاع میں اپنا ٹائم لگاؤں گا۔ کاش کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو زکوٰۃ اور سود کا جو سسٹم قرآن مجید نے دیا ہے یہ امن کی طرف لاتا ہے۔ سود کا اور ایک نقصان بتاتا ہوں، میں بات اس لیے بتلا رہا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی سود کے خلاف ہونے کے بجائے بہت سارے ہمارے بھائی سود میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیا غیر کو مسئلہ بتائیں گے جبکہ خود مبتلا ہے؟ جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا، دل کے پھپولے جل اٹھے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ دوسروں کو کیا کہیں بھائی، اندر سے ہی پھپولے آ رہے ہیں، اندر سے ہی داغ ہے، دوسرا آدمی تکلیف کیا دے گا؟ اندر ہی پھوڑے پھنسیاں ہو رہے ہیں۔ دوسرا آدمی آ کے پھوڑے پھنسیاں نہیں، کوئی آ کے آپ کو مارنے تیر نہیں مار رہا ہے، تلوار نہیں مارا، اندر سے ہی پھوڑے پھنسیاں آ گئے، تب کیا کرنا؟ جا کے اس کو مارے تو اور درد ہوگا۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہی والا آج معاملہ کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ہم اسلامی سسٹم کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک پوائنٹ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، اس میں ایکومولیشن آف منی، سود کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ مال سمٹ کر ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فی الوقت پوری دنیا میں اگر میں آپ کے جیبوں میں سے، میرے سارے جیبوں میں سے پیسہ نکالوں، پورے دنیا کے سارے، بش کے جیب میں سے، صدام کے، سب کے نکالے تو آخری میں کتنا ہے؟ 65.61 ٹریلین ڈالر لگ بھگ۔ پوری دنیا میں کتنے ڈالر ہے فی الوقت؟ 65.61 ٹریلین ڈالر ہے، اتنا پیسہ ہے فی الوقت دنیا میں۔ آپ تعجب کریں گے، اس میں کا 2/3 حصہ، ثلثین، یعنی مثال طور پہ 90 میں کا 2/3 مطلب 60،
2/3 اس میں کا اتنے مال میں کا 2/3 حصہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں جانتے ہیں آپ؟ 50%، دنیا کے 50% لوگوں کے ہاتھ میں. بولتے ہاں بھائی ٹھیک ہے آدھا آدھا، ویسی بات نہیں ہے. 50% لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، 1% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، 0.15 لوگوں کے ہاتھوں میں. یعنی 65.61 ٹریلین ڈالر جو ہوتے ہیں اس میں کا 2/3 پیسہ صرف 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں ہے. 99.85 باقی کے لوگ ہیں 1/3 پیسے میں لائف گزار رہے ہیں ہم لوگ پورے. اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی، کہ مال کچھ لوگوں کے پاس جمع ہو گیا، باقی لوگ پریشان. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کے آیت نمبر 7 میں کنڈم کیا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سسٹم ایسا مت بناؤ کہ مال سمٹ کے مالداروں کے پاس آ جائے، غریب پریشان ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. یہ وہ نقصانات ہے زکوٰۃ کی وجہ سے. کیا اب الٹا دیکھیں، اب ذرا غور کیجئے زکوٰۃ سے کیا میراکل ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے کیا معجزے تھے، ذرا غور کیجئے آپ. اگر یہ 65.61 ٹریلین ڈالر میں نے کیا کہا آپ کو 0.15 جتنے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں بلینر اور ملینر. فی الوقت پوری دنیا میں کتنے ملینر ہے اور بلینر ہے؟ 0.15 ملینر اور بلینر ہے. اگر یہ بلینر اور ملینر اپنے مال میں کا صرف 5% اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے سمجھے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ دنیا میں 155 ممالک ہے جن کو کہا جاتا ہے تھرڈ کنٹری، تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، گرے ہوئے لوگ، غریب لوگ. کہتے ہیں کہ اگر یہ 0.15 لوگ اپنے مال میں کا 5% خیرات کر دے خالی تو 133 ممالک کے قرضے سود سمیت ادا ہو جائے. اور اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا 10% اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو دنیا کے قرضے، دنیا کے 155 ممالک کے قرضے سود سمیت ادا ہو جائیں گے. اگر یہ پورے لوگ ملینر اور بلینر کی بات کر رہا ہوں، میں باقی کے مالداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ملینر اور بلینر صرف 2.5% اگر دے دیں گے، صرف 2.5% جو اسلام کہتا ہے مالداروں پر، اپنے مال میں کا 2.5% اللہ کی